आओ, इन्फासो ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। हेनरी उसके पीछे था और थोड़ी देर बाद वो दौड़ते हुए उस बड़े हाल नुमा कमरे में पहुंच गए जहां मशीनें नस्ब थी। और फिर एक मशीन के दरमियान रोशन स्क्रीन पर नजर आने वाले मंजर को देखकर इन्फासो वाकई हैरत से बुत बन गया। स्क्रीन पर वाकई स्टोर रूम नंबर 3 का अंदरूनी मंजर नजर आ रहा था और फर्श पर मादाम मारिया और उसके 5 साथी टेढ़े मेढ़े अंदाज में बेहिसो हरकत पड़े हुए थे। वाकई तुम दुरुस्त कह रहे हो, मगर ये यहाँ कैसे पहुंच गए? ऐसा तो होना ही नामुमकिन है, इन्फासो ने कहा। बॉस, R6 के असरार ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक रहते हैं और 10-12 मिनट तो गुजर ही गए हैं, इसलिए हमें पहले इन लोगों का कुछ करना चाहिए। बाद में ये बातचीत हो सकती है। ये अंदर कैसे आए? हेनरी ने कहा तो इन्फासो चौंक पड़ा। ओ, तुम दुरुस्त कह रहे हो, इन्फासो ने कहा और तेज़ी से वो एक साइड पर मौजूद वायरलेस फ़ोन की तरफ बढ़ गया। उसने तेजी से उसे उठाकर उसका एक बड़ा बटन प्रेस कर दिया। यस, रिचर्ड अटेंडिंग। चंद लम्हों बाद वायरलेस फोन से पीस की एक आवाज उभरी। इन्फासो बोल रहा हूँ रिचर्ड। स्टोर नंबर 3 में एक औरत और 5 मर्द बेहिसो हरकत पड़े हैं, जाकर उन्हें गोलियों से उड़ा दो, जल्दी करो, फौरन पहुंचो। इन्फासो ने चीखते हुए कहा। बॉस, ये मादाम मारिया और उसके साथी है, सरकारी आदमी है, करीब खड़े। हेनरी ने कहा तो इन्फासो एक बार फिर चौंक पड़ा। हेलो हेलो रिचर्ड, इन्फासो ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद चीख कर कहा। यस बॉस, मैं सुन रहा हूँ। दूसरी तरफ से रिचर्ड की आवाज सुनाई दी। सुनो, उन्हें हलाक मत करो, बल्कि उन्हें उठाकर बड़े हाल कमरे में पहुंचा दो और उनके हाथ और पैर रस्सियों से बांध दो, लेकिन जल्दी करो, 15-20 मिनट बाद उन पर से रेज के असरात खत्म हो जाएंगे, इससे पहले उन्हें बांध दिया जाना चाहिए, इन्फासो ने चीखते हुए कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से रिचर्ड ने कहा और इन्फासो ने वायरलेस फोन पीस का बटन ऑफ किया और उसे रखकर वो तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ मशीन रूम से बाहर निकल आया। ये लिबार्ट्री का ऊपर वाला हिस्सा था। असल लिबार्ट्री उससे नीचे थी और दरमियानी रास्ता क्लोज था, जिसे अंदरूनी तरफ से सिर्फ लिबार्ट्री इंचार्ज डॉक्टर मॉर्सन ही खोल सकता था। एक लम्हे के लिए तो उसे ख्याल आया कि वो फोन पर डॉक्टर मॉर्सन को उस हैरत अंगेज वाक़े की इतला कर दे, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। वो पहले खुद इस अमर की चेकिंग मुकम्मल कर लेना चाहता था कि क्या वाकई ये लोग मादाम मारिया और उसके साथी हैं, या ये पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का ग्रुप है जिसने मादाम मारिया और उसके साथियों का मेकअप कर रखा था। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वो जब एक बड़े हाल नुमा कमरे में पहुंचा तो उसने मादाम मारिया और उसके 5 साथियों को बांध कर कुर्सियों पर बिठा दिया। उनकी गर्दनें ढलकी हुई थीं कि हालांकि इन्फासो के ख्याल के मुताबिक अब तक R6 रेज के असरात खत्म हो जाने की वजह से उन्हें ठीक हो जाना चाहिए था। ये अभी तक होश में क्यों नहीं आए? इन्फासो ने एक मुसल्लिह आदमी से मुखातिब होकर पूछा। बॉस, मैंने अपने साथी 3-3 के इंजेक्शन ले गया था, क्योंकि उन्हें वहां से उठाने, यहाँ ले आने और फिर बांधने में खासा वक्त लग सकता था और ये लोग दरमियान में भी सही हालत में आ सकते थे। नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। वेरी गुड रिचर्ड, तुमने वाकई एक अक्लमंदाना काम किया है, और अब जाकर मेकअप वाशर ले आओ, पहले इनका मेकअप चेक कर ले, इन्फासो ने मुस्कुराते हुए कहा और रिचर्ड तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। इन्फासो इस दौरान खामोश खड़ा कुर्सियों पर बेहोश पड़े हुए उन लोगों को गौर से देखता रहा। वो बगैर मेकअप वाशर के इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहता था कि ये लोग मेकअप में हैं या नहीं। इसका ख्याल था कि वो चेक कर लेगा, लेकिन उसे वाकई चेकिंग में नाकामी हो रही थी। वो लोग बज़ाहिर मेकअप में ना लग रहे थे। थोड़ी देर बाद रिचर्ड वापस आया तो उसके हाथ में एक जदीद मेकअप वाशर मौजूद था। पहले इस औरत का मेकअप चेक करो, इन्फासो ने कहा और रिचर्ड कुर्सी पर बेहोश औरत की तरफ बढ़ गया। उसने वाशर का कंटोप उस औरत के सर और चेहरे पर चढ़ाकर उसे बंद किया और फिर मशीन का बटन दबा दिया। मशीन से हल्की हल्की आवाज़ें निकलने लगी और उसके साथ ही उस औरत के सर पर चढ़ाए शिफाफ कंटोप में 2 दहिया सा धुआं सा भरता चला गया। चंद लम्हों बाद मशीन खुद ब खुद रुक गई और रिचर्ड ने उसे ऑफ करके औरत के सर पर चढ़ा हुआ कंटोप उतारना शुरू कर दिया और उसके साथ ही इन्फासो के हलक से एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि औरत का चेहरा वैसे ही था जैसे चेकिंग से पहले था। इसका मतलब था कि वो वाकई ब्लैक टॉप की नई चीफ मादाम मारिया थी। इस औरत को होश में ले आओ, इन्फासो ने रिचर्ड से मुखातिब होकर कहा और रिचर्ड ने जेब से एक बोतल निकाली और उस औरत की तरफ बढ़ गया। उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसे उस औरत की नाक से चंद लम्हे लगाकर हटाया और बोतल बंद करके उसने बोतल वापस जेब में डाल ली। चंद लम्हों बाद उस औरत के जिस्म में हरकत पैदा हुई और फिर उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन आंखों में लाशऊरी कैफियत नुमाया थी। इन्फासो खामोश खड़ा रहा। मैं कहा हूँ, उस औरत के हलक से आवाज़ निकली और इन्फासो बेइख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि यह आवाज़ उससे मुख्तलिफ थी जो वो पहले मशीन रूम में बातचीत के दौरान सुन चुका था और उसकी आंखें बेइख्तियार चमक उठी। कौन हो तुम? इन्फासो ने इंतहाई राहत लहजे में कहा और उस औरत से मुखातिब होकर कहा। तुम कौन हो? तुमने मुझे और मेरे साथियों को इस तरह क्यों बांध रखा है? उस औरत ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। इस बार उस औरत के हलक से मादाम मारिया वाली आवाज़ निकली थी, लेकिन इन्फासो को मुकम्मल यकीन हो चुका था कि ये औरत मादाम मारिया नहीं है। चूंकि उसने मादाम मारिया को पहले कभी ना देखा था, इसलिए उसे यकीन हो गया था कि गो ये औरत मेकअप में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मारिया नहीं हो सकती।
ورنہ یہ لاشعوری انداز میں بات کرتے ہوئے بھی فطری طور پر صحیح آواز میں ہی بولتی، میرا نام انفاسو ہے اور میں لیبارٹری کا سیکیورٹی انچارج ہوں۔ انفاسو نے کرخت لہجے میں کہا، اور تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں بلیک ٹاپ کی چیف ماریا ہوں، کھولو مجھے اور میرے ساتھیوں کو۔ عورت نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، وہ تمہارے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں ہے، میں نے واشر سے چیک کر لیا ہے، لیکن بہرحال تم مادام ماریا نہیں ہو، یہ بات طے شدہ ہے، کیونکہ پوری طرح ہوش میں آنے سے پہلے تم نے جو باتیں کی ہیں اس میں تمہاری آواز اور لہجہ مختلف تھا، اور پھر ماریا کو اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ دشمنوں کی طرح لیبارٹری کی دیوار توڑ کر لیبارٹری میں داخل ہو؟ اس لیے سچ سچ بتاؤ کہ کون ہو تم؟ انفاسو نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، شٹ اپ، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ماریا ہوں، کھولو مجھے۔ عورت نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، اور انفاسو نے بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ اوکے، اگر تم واقعی مادام ماریا ہو بھی صحیح، تب بھی تم نے لیبارٹری میں زبردستی داخل ہو کر ناقابل معافی جرم کیا ہے، اس لیے میں تمہیں موت کی سزا دیتا ہوں، لیکن میں صرف 3 تک گنوں گا۔ اگر اس گنتی کے دوران تم نے اپنی اصلیت بتا دی تو پھر فیصلہ بدل بھی سکتا ہوں، ورنہ فائر کھل جائے گا۔ انفاسو نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے تسلیم ہے کہ میں ماریا نہیں ہوں، میرا نام جولیا ہے۔ یکلخت اس عورت نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جولیا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسے نام تو پاکستانیوں کے نہیں ہوتے۔ انفاسو نے چونک کر کہا، میں ایکریمین ہوں اور یہ بھی ایکریمین ہے، پاکستانی نہیں ہے۔ جولیا نے کہا، ایکریمین؟ لیکن انفاسو یہ نئی بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ ایکریمین کا اس لیبارٹری میں آنے کا کوئی تخ ہی نہ بنتا تھا۔ کیا تم اپنے ساتھیوں سے ہٹ کر میری بات سن سکتے ہو؟ یا مجھے کسی علیحدہ کمرے میں لے جاؤ یا اپنے ساتھیوں کو یہاں سے باہر بھیج دو۔ فکر مت کرو، میں بندی ہوئی ہوں اور بے بس ہوں، اور اس بات میں تمہارا اور تمہاری لیبارٹری کا ہی فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات سن کر تم کم از کم مجھے زندہ چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جاؤ، جولیا نے کہا، اور انفاسو کے ہونٹ بھینچ گئے جیسے وہ جولیا کی بات پر غور کر رہا ہو۔ تم لوگ باہر جاؤ، انفاسو نے مڑ کر رچرڈ اور دوسرے مسلح ساتھیوں سے کہا، اور وہ سب مڑ کر ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ انفاسو نے کہا، کمرے کا دروازہ بند کر دو، گھبراؤ نہیں، میں تو بندی ہوئی ہوں۔ جولیا نے کہا، یہ تم بار بار بندی ہوئی کی کیا بات کر رہی ہو؟ اگر تم آزاد بھی ہو جاؤ تب بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انفاسو نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں واقعی تمہاری بات درست ہے، جولیا نے مایوسانہ انداز میں کہا، اور انفاسو مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور جولیا کے چہرے پر قدرے اطمینان کی تاثرات پھیل گئی، کیونکہ دروازے کی ساعت بتا رہی تھی کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ سنو، مزید سسپینس پھیلانے کی کوشش نہ کرنا، صاف صاف کہو کہ تم دراصل کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو۔ انفاسو کے لہجے میں ضد تھی۔ میرے بازو پر بندھا ہوا بازو بند اتار کر دیکھ لو، تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں نے تمہارے ساتھیوں کو کیوں باہر بھجوایا ہے، جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بازو بند؟ انفاسو نے حیران ہو کر کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے رسیوں میں بندھے ہوئے بازو کو ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ عقب میں بندھے ہوئے ہیں، اس لیے میرے جسم کے گرد موجود رسیاں کھول کر اطمینان سے چیک کر لو، ڈرو مت، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر وہی بات، انفاسو نے گراتے ہوئے کہا، لیکن اس نے کرسی کو عقب میں جا کر کرسی اور جولیا کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیوں کا گانٹھ کھول دی، اور پھر رسیوں کے بل کھول دیے۔ جولیا کے ہاتھ واقعی عقب میں بندھے ہوئے تھے۔ 1 منٹ، جولیا نے اطمینان سے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تم اطمینان سے چیک کر سکتے ہو، جولیا نے کہا، اور انفاسو اس کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے اس کے بازوؤں کو ٹٹولنے ہی لگا تھا کہ یکلخت چیختا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ جولیا نے یکلخت پوری قوت سے اس کی ناک پر سر کی ٹکر ماری تھی۔ جیسے ہی انفاسو ٹکر کھا کر لڑکھڑاتا ہوا 4-5 قدم پیچھے ہٹا، جولیا کا جسم یکلخت اچھلا، اور دوسرے لمحے انفاسو کے حلق سے ایک تیز چیخ نکلی، اور وہ جولیا کی زوردار فلائنگ کک سینے پر کھا کر اچھل کر پشت کے بل نیچے فرش پر جا گرا۔ فلائنگ کک لگا کر جولیا نے کسی بازیگر کے انداز میں فضا میں کلا بازی کھائی، اور دوسرے لمحے اس کے پیر زمین پر لگے، لیکن وہ رکی نہیں بلکہ پیراٹر جمپنگ کے انداز میں دوڑتی ہوئی فرش سے اچھل کر اٹھتے ہوئے انفاسو کی طرف بڑھ گئی۔ اس طرح وہ گرنے سے بچ گئی، کیونکہ ہاتھ باندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ رک کر اپنا توازن درست نہ رکھ سکتی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے اچھل کر لات چلائی، اور اس کے ساتھ ہی انفاسو چیختا ہوا دوبارہ نیچے گرا، لیکن اس نے نیچے گرتے ہوئے تیزی سے ہاتھ چلا کر جولیا کی ٹانگ پکڑنی چاہی، مگر جولیا نے اس وقت چھلانگ لگائی، کیونکہ وہ چھلاوا بنی ہوئی تھی۔ اس نے اچھل کر نہ صرف اپنے آپ کو بچایا بلکہ لات کی دوسری ضرب لگائی، اور اس بار اس کی لات انفاسو کی کنپٹی پر ایسے بھرپور انداز میں پڑی کہ اس کا جسم ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ جولیا نے تیز تیز سانس لینے شروع کر دیے، پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنی پشت دروازے کی طرف کی اور بندھے ہوئے ہاتھوں سے ٹٹول کر اس نے دروازے کا لاک لگا دیا، اور اس دوران اس کی نظریں سامنے موجود دیوار میں نصب ایک الماری کے نچلے حصے پر پڑی تھیں، جہاں سے ایک پتری سی باہر کو نکلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لاک لگا کر وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اس الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس پتری کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسیاں کاٹ سکتی ہے۔ اسے اب انفاسو کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے انفاسو کے حلق سے نکلنے والی چیخوں کی آوازیں باہر موجود اس کے ساتھیوں کے کانوں تک نہ پہنچ سکی ہوں گی۔ اور اب تو اس نے دروازہ لاک بھی کر دیا تھا۔ پتری کا جائزہ لے کر وہ مڑی، اور اس نے ہاتھ ممکنہ حد
اور کر کے تیزی پتری پر دونوں کلائیوں کو درمیانی حصہ ایڈجسٹ کیا اور پھر تیزی سے ہاتھوں کو حرکت دینے لگی. پتری کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے اس کی کلائیوں پر بھی خراشیں آنے لگیں، لیکن وہ ہونٹ بینچے کوشش میں مصروف رہی اور پھر اچانک اس کی کلائیاں ذرا سی ڈھیلی پڑ گئیں. اس نے کوشش تیز کر دی اور دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے. اس کے حلق سے اطمینان کا ایک طویل سانس نکلا. اس نے ہاتھ سامنے کر کے باقی ماندار رسیاں کھول کر ایک طرف پھینکی، کلائیوں کو ذرا سا مسلا اور پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے انفاسوں کی طرف بڑھ گئی. اس نے تیزی سے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی اور پھر اس کی جیب سے اسے مشین پسٹل مل گیا. مشین پسٹل ہاتھ میں پکڑ کر وہ ایک بار پھر مڑی اور اس نے اپنے اوپر والی کرسی کے قریب پڑی ہوئی وہ رسی اٹھا لی جو پہلے اس کے جسم کے گرد بندھی ہوئی تھی اور جسے انفاسوں نے کھولا تھا. پھر اس نے انفاسوں کو پلٹ کر اس کے دونوں بازو قب میں کر کے انہیں باندھا اور پھر باقی ماندار رسی سے اس نے اس کے دونوں پیر بھی باندھ دیے. پھر اس نے مشین پسٹل کو ہاتھ کی نال سے پکڑا اور جھک کر اس کا دستہ پوری قوت سے انفاسوں کے جبڑے پر مار دیا. دوسری ضرب کے بعد انفاسوں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ اس نے جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندہ ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ گر پڑا. اب معلوم ہوا ہے تمہیں کہ میں تم سے کون سی بات کرنا چاہتی تھی، یہی کہ تم انتہائی احمق آدمی ہو، جولیا نے غراتے ہوئے کہا اور انفاسوں کے ہونٹ بے اختیار بیچ گئے. اب وہ پوری طرح سنبھل چکا تھا، وہ اپنے بندے ہونے کا احساس بھی ہو چکا تھا، اس لیے اس بار وہ اٹھ کر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا. تم نے واقعی مجھے انتہائی نفسیاتی انداز میں ڈانٹ دیا ہے اور میں واقعی تمہارے ہاتھوں احمق بن گیا ہوں. بہرحال تم اور تمہارے ساتھی یہاں سے زندہ بچ کر کسی صورت بھی نہیں جا سکتے. انفاسوں نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا. بلیک ٹاپ کے چیف اور اس کے اسپیشل ایجنٹوں کو کون روک سکتا ہے؟ یہ تو تم احمق ہو، مجھے زبردستی اور کوئی بنانے پر تلے ہوئے تھے. جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ کیا تم واقعی مادام ماریا ہو؟ انفاسوں نے بے اختیار جھٹکا کھاتے ہوئے کہا. ہاں میں واقعی ماریا ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں. ہمیں مجبوراً زبردستی اندر آنا پڑا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ باقی ایجنٹ ہر صورت میں اندر داخل ہو جائیں گے اور تم اسے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکو گے، اس لیے ہماری لیبارٹری کے اندر موجودگی کی انتہائی ضرورت تھی. جولیا نے کہا. ویری سوری مادام، میں واقعی تمہیں نہیں پہچان سکا. شاید مجھ سے آواز پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے. اب جب کہ تم مجھ پر قابو پا چکی ہو، اب اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم مادام ماریا ہو تو اب مجھے مکمل یقین آ گیا ہے. اب تو مجھے کھول دو، اب میں تمہارا ماتحت ہوں. انفاسوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. جب تک میرے ساتھی ہوش میں نہیں آ جاتے میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتی، اس لیے پہلے میرے ساتھیوں کو ہوش میں لے آؤ. جولیا نے کہا. او ٹھیک ہے، باہر رچرڈ موجود ہے، اسے بلا لو. اس کی جیب میں اینٹی گیس کی بوتل ہے، وہ اسے تمہارے ساتھیوں کو ہوش میں لے آئے گا. انفاسوں نے کہا اور جولیا تیز سے اس قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی. اس نے لاک کھولا اور ہینڈل دبا کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی. یہ ایک طویل راہداری تھی اور کچھ فاصلے پر 8 مسلح افراد دیواروں سے پشت لگائے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے. وہ جولیا کو باہر دے کر بے اختیار چونک پڑے تھے. تم میں سے رچرڈ کون ہے؟ چلو اندر، انفاسوں تمہیں بلا رہا ہے. جولیا نے تحکمانہ لہجے میں کہا. او تم آزاد ہو کر باہر آئی ہو، بوس کدھر ہے؟ ایک نوجوان نے تیزی سے جولیا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور اس کے پیچھے باقی افراد بھی آنے لگے. صرف رچرڈ آئے گا، تم یہیں ٹھہرو گے. جولیا نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا. اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خود ان لوگوں کی ایجنٹ ہو اور اس کے اس تحکمانہ لہجے اور انداز نے ان لوگوں کو وہیں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا. وہ سب وہیں رک گئے جبکہ رچرڈ، جس کے چہرے پر پہلے حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے شکوک کے سائے پھیل گئے تھے، وہ دور ہو گئے. جولیا نے دروازہ کھولا اور خود تیزی سے اندر آ کر ایک سائڈ پر ہو گئی. پھر جیسے ہی رچرڈ اندر داخل ہوا، جولیا نے تیزی سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا. رچرڈ نے اندر داخل ہوتے ہی جب انفاسوں کو بندے ہوئے دیکھا تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے کاندھے سے ہلکی سی لٹکی ہوئی مشین پسٹل اتارنی چاہی. خبردار، غلط حرکت مت کرنا، پہلے اپنے باس انفاسوں کی بات سن لو. جولیا نے مشین پسٹل کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا. اور رچرڈ بے اختیار ٹھٹک گیا. رچرڈ، یہ واقعی مادام مارے ہیں اور مجھے غلطی ہو گئی تھی. تم اور اس کے ساتھیوں کو ہوش میں لے آؤ. انفاسوں نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور رچرڈ کے چہرے پر یکلخت ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ بات واقعی انفاسوں نے کی ہے. یس باس، رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مسکراتے ہوئے جولیا کی طرف مڑا. اس کے چہرے پر دوستانہ تاثرات نمایاں ہو گئے تھے اور جولیا نے اطمینان کا سانس لیا ہی تھا کہ یکلخت رچرڈ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کے ساتھ ہی جولیا چیختی ہوئی اچھل کر 4 قدم دور فرش پر جا گری. اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل اچھل کر دور جا گری تھی. اسی لمحے انفاسوں نے جولیا پر چھلانگ لگا دی اور چونکہ وہ بندھا ہوا تھا اس لیے کسی بنڈل کی طرح نیچے گرتی ہوئی جولیا کے اوپر ایک دھماکے سے جا گرا. اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ رچرڈ، جو اس کے فوری رد عمل سے بچ کر مشین گن کو پوری طرح سنبھال سکے، دوسرے لمحے سے یوں محسوس ہوا جیسے کسی مافوق الفطرت طاقتوں نے اسے کسی گیند کی طرح فضا میں اچھال دیا اور اس کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی شہتیر کی طرح فضا میں اڑتا ہوا مشین گن سنبھالتے رچرڈ سے جا ٹکرایا. جولیا نے انتہائی حیرت انگیز پھرتی اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے گھٹنوں کی مدد سے واپس اچھال دیا تھا. رچرڈ سے ٹکراتے وقت رچرڈ کے حلق سے چیخ سنی اور پھر اس کے سر کا عقبی حصہ ایک دھماکے سے فرش سے جا ٹکرایا. اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر کو کسی نے ہاون رستے میں رکھ کر کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا ہو. موت کی گہری تاریکی پلک جھپکنے میں اس کے ذہن پر پھیلتی چلی گئی.
रिचर्ड के अचानक हमले ने जूलिया का न सिर्फ जिस्मानी तवाज़ुन बल्कि उसका ज़हनी तवाज़ुन भी यकलह दरहम बरहम करके रख दिया था। अचानक पुश के बल नीचे गिरने की वजह से एक लम्हे के लिए तो जूलिया को यूं महसूस हुआ था जैसे उसकी खोपड़ी फर्श से टकराकर पिचक गई हो, और अभी वो संभल ही ना सकी थी कि यकलह से एक और धमाका उसके जिस्म पर हुआ। उसे यूं महसूस हुआ जैसे हजारों टन का वजन यकलह उसके जिस्म पर आन पड़ा हो, जिसने उसे पीस कर रख दिया हो। लेकिन इस वजन के पड़ने की वजह से उसके जख्मों में इस कदर खौफनाक ठेस उठी कि लाशौरी तौर पर उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए उसकी दोनों टांगें बिजली की सी तेजी से मुड़कर ऊपर को उठी, जिस पर इस कदर तेज रद्द-ए-अमल हुआ था। लेकिन इस रद्द-ए-अमल का नतीजा जूलिया के हक में ही निकला था। बंधा हुआ इंफासो उसके तेजी से सिमटने वाले घुटनों की जरब खाकर उसके सर के ऊपर से फिजा में उड़ता हुआ रिचर्ड से किसी भारी शहतीर की तरह जा टकराया था। और रिचर्ड और इन इंफासों के हलक से निकलने वाली चीखों ने जूलिया के डूबते हुए जहन को जैसे झंझला कर रख दिया। वो पारे की तरह तड़पी और दूसरे लम्हे वो उल्टी कलाबाजी खाकर ना सिर्फ उठ खड़ी हुई बल्कि उसके साथ ही उसने उछलकर रिचर्ड के सीने पर जोरदार फ्लाइंग किक भी जमा दी, जो इंफासों को एक तरफ धकेल कर उठकर खड़े होने में कामयाब हो चुका था। रिचर्ड फ्लाइंग किक खाकर एक बार फिर चीखता हुआ दीवार से जा टकराया और जूलिया एक बार फिर कलाबाजी खाकर सीधी हुई तो अब उसके हाथ में रिचर्ड के हाथों से निकलकर फर्श पर जा गिरने वाली मशीन गन मौजूद थी। उसके साथ ही कमरा मशीन गन की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जूलिया ने पूरा बस्ट उसके चेहरे, गर्दन और सीने पर फायर कर दिया था और रिचर्ड के जिस्म के उन हिस्सों का निशाना उसने जानबूझकर लिया था क्योंकि उसे मालूम था कि रिचर्ड की जेब में वो बोतल मौजूद होगी जिससे उसके साथियों को होश में लाया जा सकता है, और वो फायरिंग से उस बोतल को टूटने से बचाना चाहती थी। इंफासो नीचे गिरकर कराब जैसे बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था, जबकि रिचर्ड का पूरा चेहरा ही मशीन गन के बस से उड़ चुका था। जूलिया चंद लम्हों तक तो तेज से सांस लेकर अपने आप को संभालने में मसरूफ रही, फिर वो तेजी से आगे बढ़ी और उसने मुर्दा रिचर्ड की जैकेट की जेबों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। दूसरे लम्हे उसके हाथ में एक बोतल मौजूद थी। वो तेजी से मुड़ी और उसने बोतल का ढक्कन खोलकर उसका धाना बेहोश इमरान की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों तक बोतल इमरान की नाक से लगाए रखने के बाद उसने उसे हटाया और सफदर की तरफ बढ़ गई। सफदर के बाद नुमानी, उसके बाद तनवीर और आहर में सिद्दीकी के साथ यही कार्रवाई दोहराकर उसने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। उसी लम्हे उसने इमरान के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होते देखे तो वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई और बेएहतियार उसने तेज से सांसें लेना शुरू कर दी। उसकी नजरें अपने लिबास पर पड़ी तो उसके होंठ भींच गए, क्योंकि लिबास का वो हिस्सा जहां नीचे जख्म था खून से एक बार फिर लथड़ा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर बेपनाह इत्मीनान और मुसरत के आसार नुमाया थे, क्योंकि वो अकेली ही ना सिर्फ जानलेवा जद्दोजहद के बाद उन लोगों को ज़ेर करने में कामयाब हो गई थी बल्कि वो अपने साथियों को भी होश में लाने में कामयाब हो चुकी थी। अरे तो क्या मादाम मारिया की रूह तो यहाँ नहीं आ गई और रूह का इंतकाम टाइप की फिल्म का आगाज तो नहीं हो गया? इमरान ने होश में आते ही आंखें फाड़ फाड़ कर माहौल का जायजा लेते हुए कहा, क्योंकि सामने जूलिया एक हाथ में मशीन गन और दूसरे हाथ में वो बोतल पकड़े खड़ी नजर आ रही थी। अरे ये हम किधर पहुंच गए हैं? उसी लम्हे सफदर और तनवीर की आवाज़ सुनाई दी, रूह का इंतकाम नामी फिल्म के पहले सेट पर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बकवास मत करो, बाहर उनके 8 मुसल्लिह साथी मौजूद हैं। जूलिया ने उसीले लहजे में कहा और इमरान के हुक्म में आकर उसने रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। 8 मुसल्लिह अफराद, वो खौफनाक फाइटिंग सीन होने वाला है। मुझे तो दोबारा बेहोश कर दो, मैं जरा कमजोर दिल वाक़या हुआ हूँ, इमरान ने खौफजदा से लहजे में कहा। और जूलिया ने मुख्तसर से लफ्जों में होश में आने से लेकर अब तक के वाकयात बता दिए। इस बार इमरान समेत सारे साथियों के चेहरों पर तहसीन के आसार फैल गए। वेरी गुड मिस जूलिया, आपने वाकई अपनी जान पर खेल कर अकेले उन लोगों को कामयाबी से डील किया है। गुड शो। सफदर ने बेइख्तियार होकर कहा, कमाल है जूलिया, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। तनवीर ने इंतहाई हलूस भरे लहजे में कहा और जूलिया का चेहरा मुसद्दत से खिल उठा। बेचारे मर्द हमेशा औरत के हाथों शिकार हो ही जाते हैं और तारीफें करने पर मजबूर भी हो जाते हैं। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि रस्सियां खुल चुकी थीं। शट अप, अगर जूलिया ये जानलेवा जंग ना करती तो तुम तो यहाँ बैठे बैठे शहद की मक्खियों के छत्ते में तब्दील हो चुके होते, तनवीर ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। और शहद के बेचारे हाली मून किसी काम का भी नहीं रहता क्यों? इमरान ने मुस्कुराते हुए शहद यानी हनी और मून को ज़ोमाइनी अंदाज में इस्तेमाल करते हुए कहा, यही बकवास करनी आती है तुम्हें, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। और उसी लम्हे उस आदमी जिसे जूलिया ने इंफासो बताया था कराहते हुए आंखें खोल कर इमरान तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया। उसने झुककर बंधे हुए इंफासो को गर्दन से पकड़ा और उसे यूं हवा में उठा लिया जैसे उसका सिरे से कोई वजन ही ना हो। तुम्हें किसी अहमक ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बना दिया है? नॉनसेंस, तुम सरकारी में आदमियों को भी कोई नहीं पहचान सकते। इमरान ने उसे एक खाली कुर्सी पर पटकते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा, लहजा मुकामी ही था। मुझे यकीन आ गया था ये रिचर्ड अहमक था, उसने मादाम पर हमला कर दिया था, इंफासो ने कराहते हुए कहा। इस दौरान जूलिया ने सफदर को भी रस्सियों से आज़ाद करा दिया था और खुद वो इमरान के साथ इंफासो के सामने आ खड़ी हुई थी, जबकि सफदर दूसरे साथियों को आज़ाद करने में मसरूफ हो गया था। डॉक्टर मोरसन किधर है? मुझे उससे बराह रास्त बात करनी पड़ेगी, इमरान ने इंफासो की तरफ देखते हुए कहा।
وہ تو لیبارٹری میں ہے، نیچے والے حصے میں، مگر تم لوگوں نے لیبارٹری کی دیوار کیسے توڑ لی؟ انفاسو نے رک رک کر کہا۔ کیا ڈاکٹر مورسن سے فون پر تمہاری بات ہوتی ہے یا ٹرانسمیٹر پر؟ عمران نے کہا۔ فون پر۔ اوکے، کیا نمبر ہے اس کا؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور انفاسو جو شاید ذہنی طور پر ہتھیار ڈال چکا تھا جلدی سے فون نمبر بتا دیا اور اس کے ساتھ ہی عمران کا بازو گھوما اور انفاسو کنپٹی پر بھرپور ضرب کھا کر چیختا ہوا ایک لمحے کے لیے کرسی پر پھڑکا ہی تھا، دوسرے لمحے اس کا جسم ساکت ہو گیا اور گردن ڈھلک گئی۔ صفدر نے اس دوران تنویر، صدیقی اور نعمانی تینوں کو آزاد کر دیا تھا۔ عمران نے جولیا سے باہر موجود افراد کے متعلق معلوم کیا اور پھر وہ تنویر سے مخاطب ہو گیا۔ تنویر، تم مشین گن لو اور باہر موجود ان 8 افراد کا خاتمہ کر دو، اس کے بعد باقی ساتھی اسلحہ لے کر لیبارٹری کی چیکنگ کریں گے۔ اب میں اس لیبارٹری کی مکمل ساخت کو سمجھ گیا ہوں۔ گو اس تعمیراتی سامان سپلائی کرنے والے نے اپنے نقطے میں اس بات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اسے پوری طرح واضح نہ کر سکا تھا۔ اس لیبارٹری کو مکمل طور پر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اوپر والے حصے میں یہ انفاسو اور اس کے ساتھی موجود ہیں، جبکہ نچلے حصے میں ڈاکٹر مورسن اور دوسرے سائنسدان کام کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اس ڈاکٹر مورسن سے رابطے میں پہلے اوپر والے حصے میں موجود ہر آدمی کا خاتمہ یقینی طور پر ہو جانا چاہیے، اور صفدر، تم نے میڈیکل باکس تلاش کرنا ہے، کیونکہ جولیا کی حالت اب خون بہہ جانے کی وجہ سے بگڑتی جا رہی ہے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور پھر جولیا کا بازو پکڑ کر اس نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ کیونکہ جولیا اس طرح بار بار آنکھیں جھپک رہی تھی جیسے اپنے ذہن پر جھپٹنے والے اندھیروں کے خلاف بھرپور جدوجہد کر رہی ہو۔ بیٹھ جاؤ، تمہاری حالت واقعی خراب ہو رہی ہے، عمران نے جولیا کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، اور جولیا نے اس طرح مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں جیسے عمران کے اس کے بازو پکڑ کر بٹھانے اور ہمدردی کرنے سے اسے بے پناہ سکون میسر آ گیا ہو۔ تنویر مشین گن جولیا کے ہاتھ سے پہلے ہی لے چکا تھا اور مشین گن اٹھاتے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ تنویر نے لاک کھول کر ہینڈل دبایا اور دوسرے لمحے اس نے ایک جھٹکے سے بھاری دروازہ کھولا اور اچھل کر باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی مشین گن کی تڑتڑاہٹ اور انسانی چیخوں سے فضا گونج اٹھی۔ تنویر فائرنگ کرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ صفدر اور باقی دوسرے ساتھی بھی اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے دروازے کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ ان کے دروازے کے سامنے سے ہٹتے ہی عمران نے جولیا کے لباس کا وہ حصہ پھاڑنا شروع کر دیا جو زخم سے نکلنے والے خون کی وجہ سے لتھڑا ہوا تھا۔ جولیا نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی کیونکہ اس کی گردن ڈھلک چکی تھی۔ وہ شاید خون زیادہ نکل جانے کی وجہ سے اور اپنی جدوجہد میں کامیابی کے اطمینان کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ عمران نے زخم والے حصے سے لباس پھاڑ کر ہٹایا اور پھر زخم پر بندھی ہوئی بینڈیج کو کھولنا شروع کر دیا۔ زخم کے سامنے آنے پر عمران کے ہونٹ بے اختیار بھیج گئے۔ اب اسے صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا کہ جولیا نے کس قدر جان لیوا جدوجہد کی ہے۔ یہ واقعی اس کی بے پناہ قوت ارادی تھی جس کی وجہ سے زخم پھٹ جانے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ تھوڑی دیر بعد جب صفدر پانی کا ایک جگ اور میڈیکل باکس اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا، او مس جولیا کا زخم تو انتہائی خطرناک پوزیشن میں ہے، صفدر نے قریب آ کر زخم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، زخم کی یہ حالت بتا رہی ہے کہ جولیا نے کس قدر خوفناک جدوجہد کی ہے، عمران نے کہا، اور اس نے جلدی سے میڈیکل باکس کھولا اور پھر اس میں سے روئی نکال کر اس نے پانی اور روئی کی مدد سے جولیا کا زخم صاف کرنا شروع کر دیا۔ اس زخم پر ٹانکے لگانے پڑیں گے ورنہ یہ زخم مزید پھیل جائے گا، عمران نے زخم کو صاف کرنے کے بعد ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ جہاں لازماً ہنگامی طبی امداد کے لیے کوئی آپریشن روم بنایا گیا ہوگا، تم جا کر چیک کرو، جلدی کرو، میں اس دوران طاقت کے انجیکشن لگا کر جولیا کی ڈوبتی ہوئی نبض کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں، جلدی جاؤ، عمران نے کہا، اور صفدر تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔